میں آخر میں صدارتی خطاب اور پروگرام کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے قابل صدرشک صدارت کے منصب کو جن سے زینت حاصل ہے، انشا پردازی کو عروج جن سے ملا ہے، ادب، بلاغت، فصاحت سن کر کے محسوس ہوتا ہے کہ اسے کہتے ہیں، جن سے میری مراد جامعہ ہاذا کے لائق صدرشک، لائق صد افتخار، قابل احترام، مکرم، مفخم، معظم، مبجل شخصیت حضرت مولانا خورشید انور صاحب اعظمی، صدر مدرس و شیخ الحدیث جامعہ ہاذا سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے افادات اور قیمتی نصائح سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین کرام اور عزیز طلباء، تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو جائیں۔ ابھی آپ حضرات بہت دیر سے یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور بہتر پروگرام چل رہا ہے۔ تلاوت، نعت اور ایک بہت ہی بامانہ تقریر اور پھر نظمیں اور اساتذہ کی نظمیں، ماسٹر آصف صاحب کی ولولہ انگیز نظم اور ہمارے محترم مولانا ریاض الدین صاحب کے مختلف اشعار کے نغمہ سرائی جس سے آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے۔ یہ ایک پروگرام تھا جو آپ حضرات نے سنا کہ حقوق اقلیت کے اعتبار سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اور یہ پروگرام ہر سال اسی تاریخ میں منعقد ہوتا ہے۔ اقلیتیں کہیں کی بھی ہوں، ہندوستان ہی کی نہیں پوری دنیا میں جو کم لوگ ہوتے ہیں انہیں اقلیت کہا جاتا ہے۔ اقلیتیں ہمیشہ دبی کچلی ہو نہ ہو متصور یہی کی جاتی ہیں کہ ہر شخص انہیں دبا سکتا ہے، ان کے حقوق کو مار سکتا ہے، ان کے ساتھ حق تلفیاں ہو سکتی ہیں، ناانصافیاں ہو سکتی ہیں۔ لہذا قانون ایسا بننا چاہیے کہ جو معاشرے کے دبے کچلے افراد ہوں ان کو بھی حق اور انصاف ملے۔ یہ دنیا کا ایک عالمی نظام کے تحت کہیں کی اقلیت بالکل بے سہارا نہ رہ جائے۔ اس اعتبار سے یہ حقوق دیے گئے ہیں اقلیتوں کو، ورنہ تو ایک ملک میں اقلیت و اکثریت کیا چیز ہے؟ ملک کا جو قانون ہوتا ہے وہ سب کے لیے یکساں ہوتا ہے اور اس قانون کے تحت سب اس کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اقلیتوں کے تئیں ذرا ذمہ داری زیادہ ہو جایا کرتی ہے کہ ان کی حق تلفی کہیں زیادہ نہ ہونے لگے، اس لیے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ الگ سے حقوق طے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ اس سے مستفید ہوں اور ترقیات حاصل کر سکیں۔ اب ان حقوق کو حاصل کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے ہم سب کیسے جانیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہمارے حقوق ہیں اور ان حقوق کی حصولیابی کی کیا شکل اور صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس ملک میں جو ہم جی رہے ہیں اسی قانون کے تحت، انہی حقوق کے تحت، اور جو دیگر ممالک بھی جہاں جہاں اقلیتیں ہیں ان اقلیتوں میں اسی بنیاد پر سارے حقوق انہیں ملتے ہیں۔ تو ہم سب کا فرض یہ ہے کہ اس دن کو زندہ رکھیں اور تازہ رکھیں، اپنے حقوق کو جانیں اور ان حقوق کے حاصل کرنے کے طریقے کو بھی جانیں۔ لہذا یہ آج کا دن ہم اقلیتوں کے لیے بہت ہی اہم دن ہے، صرف مدرسے کی اقلیت نہیں بلکہ دنیا کے، اس ملک کے سارے اقلیتوں کے لیے۔ یہ تو ہمارے سہارے یہ پیغام دیا جاتا ہے، مدارس میں بچے ہوتے ہیں پورے ماحول کے، آپ جائیں گے اپنے گھروں میں، جانے کے بعد آپ ذکر کریں گے کہ ایک پروگرام ہوا تھا جس پروگرام میں اس طریقے کی باتیں آئی تھیں، اس میں جو اقلیتیں ہوتی ہیں اس میں مسلمان ہیں، جین ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جو اقلیتیں یہاں کی ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کا چرچا ہوا تھا
گویا کہ ہمارے بھی اس ملک کے اندر حقوق ہیں اور انہی حقوق اور آئین کے تحت ہم زندہ رہتے ہیں اور ان حقوق کو ہمیں حاصل کرنا بھی چاہیے. اس کا حاصل کرنا ہمارے فرائض میں سے. تو پہلے نمبر پہ اسے جاننے کے بعد انہیں حاصل کرنے کا طریقہ سیکھنا اور حاصل کرنے کے لیے جو اس کے لیے تگ و دو اور جو ضروری کوششیں ہوتی ہیں انہیں کرنا، یہ ہم سب کے فرائض میں سے ہوتا ہے. تو سال میں ایک مرتبہ اس دن کو تازہ کیا جاتا ہے، دوبارہ ذہن میں، دماغ میں، معاشرے میں، سماج میں اور ہر شخص کے اندر، اقلیتوں کے اندر ایک بیداری لائی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اس دن کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے کو بے سہارا نہ محسوس کریں. کوئی بھی ملک، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی نظام بغیر قانون کے نہیں چلتا. قانون اور آئین ہی وہ چیز ہے جو وہاں کے تمام افراد انسانی کو صبح سے لے کے شام تک زندگی گزارنے کا طور طریقہ عطا کرتا ہے. لہذا آج کے یہ حقوق جو ہمیں حاصل ہیں اور اس دن کے اعتبار سے آج جو ہم یوم اقلیت منا رہے ہیں، یہ بلا شبہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، بہتر بات ہے. ہم سب اس پیغام کو لے کے جائیں اور اپنے گھروں میں یہ بتا دیں کہ آج یوم حقوق اقلیت ہے. ہم اقلیت میں ضرور ہیں لیکن ہمیں حقوق حاصل ہیں، یہاں رہنے کے، تعلیم کے، تجارت کرنے کے، ووٹ دینے کے اور جو ضروری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے ہمیں حقوق حاصل ہیں. اس آزاد فضا میں ہم چاہیں تو آزادانہ تجارت کر سکتے ہیں، تعلیم کے میدان میں چاہیں تو ہم بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں داخلے لے سکتے ہیں، اپنے تعلیم کے معیار کو بڑھا سکتے ہیں، اونچی ڈگریوں کے ذریعے اونچے مقامات و مناصب کو حاصل کر سکتے ہیں اور دیگر ساری ترقیات کے حصول کے ذرائع ہیں. لہذا ہمیں اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، اپنے دماغ کی رفعتوں اور بلندیوں سے کام لینا چاہیے. دنیا میں تو انسان زندہ رہتا ہی ہے لیکن کچھ لوگ صرف جسمانی طور پر زندہ رہتے ہیں اور مزدور ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو کھٹاتے ہیں، دھوتے ہیں سامانوں کو، کام کرتے ہیں صبح سے شام دوسروں کے لیے، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مزدور طبقہ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عالی دماغ ہوتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں اپنے دماغ کو، دماغ کی صلاحیتوں کو، اعلیٰ صلاحیتوں کو، سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں اور اس اعلیٰ دماغی کی وجہ سے وہ حکمرانی کرتے ہیں تمام افراد انسانی پر. ہمیشہ ہر دور میں یہ تاریخ شاہد ہے کہ انہوں لوگوں نے حکمرانی کی ہے جن کے دماغ بلند تھے، جن کی سوچ بلند تھی، جن کے افکار کے اندر بہت ہی گہرائی اور گہرائی تھی اور جو بہت دور تک سوچتے تھے، اپنے دماغ کی قوت سے دنیا کو زیر کرتے تھے. وہی حکمراں ہوا کرتے تھے، انہیں کی چلتی تھی اور آج بھی انہیں کی چلتی ہے. لہذا آپ اپنے دماغ کی بالندگی پہ زور دیجیے، اپنے افکار کی رفعت پہ زور دیجیے، اور علم کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، مکاتب کے ذریعے، یونیورسٹیز کے ذریعے، کالجز کے ذریعے، دیگر تعلیم کے ذریعے، اعلیٰ تعلیم کے حاصل کر کے اپنے ذہن و دماغ کے سوچنے کے دائرے کو وسیع کرنے کے ذریعے ہی انسان ترقی کی راہوں کو اپنا سکتا ہے. لہذا اس کھلی فضا میں جبکہ ہمیں حقوق حاصل ہیں ترقیات کے، لہذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تمام کے تمام، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، ابھی تو ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں، تعلیم کی یہ ابتدا ہے، ابھی زندگی اور پڑی ہوئی ہے، تعلیم کے بہت سارے مراحل ہیں. آپ محنت کیجئے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے، وقت ضائع نہ کیجئے، اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں پڑھیے، انگلش پڑھیے، میتھ پڑھیے، دوسرے سبجیکٹس پر پورے طور پہ کنٹرول حاصل کیجئے. آپ اپنے اندر وہ امتیاز حاصل کیجئے، آپ دنیا کی ضرورت بن جائیں، کوئی آپ کو نظر انداز نہ کر سکے. آپ جب کسی مقابلہ جاتی امتحان میں بیٹھیں تو آپ کو کوئی کاٹ نہ سکے. ایک امتیاز ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی نظر انداز اسے نہیں کر سکتا. صلاحیتوں کا امتیاز اس دنیا میں کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ لینگویج میں، دوسرے اور مضامین میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیے. آپ دیکھیے کہ دنیا کیسے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے، کیسے آپ کو ترقیات کی مناظر ملتی ہیں، کیسے آپ کو مناسب ملتے ہیں. عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی اور دوسرے ترقیات کی راہیں بھی ملیں گی. لہذا یہ آج کا دن بلا شبہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. بہتر اور بہتر طریقے سے ہم نے منایا. آپ حضرات نے حصہ لیا، طلباء نے حصہ لیا
اساتذہ نے حصہ لیا، سارے لوگوں نے جوش و خروش سے اس کو منایا اور منانا بھی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ بس میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اس پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔